الحمد لله الحمد لله فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمل ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم برادران عزیز، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور جب اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو اس کو موقع پر نوازتے رہتے ہیں، اس کو موقع دیتے رہتے ہیں کہ اب آیا کہ میرا بندہ باز آ جائے، محبت والی زندگی چھوڑ کے فرما برداری والی اطاعت والی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اور یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ بڑے محترم مہینے چل رہے ہیں، محترم اور مکرم مہینے ہیں، اور آگے آنے والا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے جس کی تیاری کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پہلے ہی سے دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا چاند دیکھا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر برکت عطا فرما۔ شعبان کا چاند دیکھا، اللہم بارک لنا فی شعبان، اے اللہ ہمارے جو ہے شعبان میں برکت عطا فرما۔ کیوں عطا فرما؟ وبلغنا رمضان، اور ہمیں پہنچا دے کہاں پر؟ رمضان کے مہینے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک رات ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ابتدا جو ہوتی ہے، اس سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ آنے والا جو مقدس مہینہ ہے اس کی تیاری پہلے ہی سے شروع ہو۔ صرف نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے یہ تعلیم نہیں ملتی، قول سے یہ بات نہیں ملتی، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ جب نمونہ ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیم لوگوں کے لیے قولن بھی ہے، فعلن بھی ہے۔ تو یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے نبی علیہ السلام سے بولتے نہیں تھے کہ یہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، بلکہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر مہینوں میں سے زیادہ جو مہینہ تھا جس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، سوائے چند دنوں کے جس میں نبی علیہ السلام روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ پورے مہینے کے اندر جو ہے شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ مہینہ بہت معظم ہے، محترم ہے، اس روایت سے پتہ چل گیا۔
اس میں ایک رات ایسی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوا، 15 شعبان کی رات آ گئی، اللہ رب العزت ابتدائی رات سے ہی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ حل من سائل فأعطي له، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. حل من مستغفر فأغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے اپنی ضروریات زندگی، اپنی حوائج، اپنی بیماری، اپنے مسائل کو مانگے، میں اس کو عطا کر دوں. یہ پوری رات آتا ہے روایت کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور تجلی فرمانے کے بعد یہ صدائیں پوری رات چلتی رہتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کو بخشنے کے، اس کو نوازنے کے موقع کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش کو چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رحم کو طلب کرنے والا کہ میں اس کے اوپر رحم کا معاملہ کروں. یہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں چلتی رہتی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو 15 شعبان کی یاد ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پوری رات کیا کیا کرتے تھے؟ عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام کو بستر پر اور ان کی نماز کی جگہ پہ تلاش کرتی ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں پاتی. تو میرے دل کے اندر یہ گمان آیا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو کہ میری باری تھی لیکن کہیں اور چلے گئے، کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے. تو میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تلاش کرنے کے لیے تو نبی علیہ السلام کو کہاں دیکھتی ہوں؟ جنت البقیع میں دیکھتی ہوں. اللہ کے نبی نے ان کے جو دل میں یہ بات پیدا ہوئی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں تمہارے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی ہے میں کسی اور کے گھر میں نہیں گیا، میں کسی اور کے تمہارے حق کے اندر حق تلفی نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو اس یہ 15 شعبان کی رات ہے، میں تو یہ مردوں کے لیے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کو طلب کرنے آئے ہیں، ان کے لیے اشارے ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بتا دیا اس رات کے اندر عبادات کی اہمیت کے اعتبار سے بھی بات بیان کی جائے گی اور جو چیز کرنے کی ہے ان چیزوں کو کرنے کا بتایا جائے گا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جس کے اندر شریعت کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. پہلی جب یہ رات آ جائے 15 شعبان کی رات تو اپنے آپ کو اپنے کاموں سے فارغ کر کے فضولیات کے اندر اپنے دوسرے کاموں کے اندر جس کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس سے اپنے آپ کو پہلے ہی سے کیا کر لیا جائے، بچا لیا جائے. اس رات کے اندر عبادات کی طرف اپنے آپ کو مشغول کیا جائے. اب آیا کہ عبادات کے اندر ہم کریں تو کیا کریں؟ عبادات کے اندر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حدیث کے اندر کوئی واضح الفاظ کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ اس رات کے اندر کیا کیا ہے، بلکہ یہ نفلی عمل ہے. اس کے اندر علماء فرماتے ہیں اس رات کے اندر نفلی عبادت کی ہے، آیا کہ وہ ذکر اذکار کی صورت میں ہو، تلاوت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت کے اندر ہو. اور نماز کی انفرادی طور کے اوپر کہیں محلے کی مسجد کے اندر جمع ہو جائیں کہ بھئی آج تو شب برات ہے، آج کے دن تو جو ہے لوگوں کے فیصلے اترتے ہیں، کون اس دنیا میں رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا کتنی روزی ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا. یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر اترتے ہیں. جب اترتے ہیں تو اس رات کی قیمت کو ضائع نہیں کرنا. اس رات کے اہمیت سے یہ بات چلتی ہے، یہ بات اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے عبادت کے اندر، فارغ کرنا ہے عبادت کے لیے نہ کہ دوسرے کاموں کے لیے. تو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کے اندر چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ذکر کریں، چاہے تلاوت کریں، جو دل چاہے وہ کرنا ہے وہ کریں. صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین ان کا اہتمام کیا جائے. فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا جائے.
یہ کام تو تھا جو نفلی عبادت کے اعتبار سے. دوسرا کیا ہے؟ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، سنت کی اتباع کرتے ہوئے قبرستان اگر نہیں گئے تو چلے جائیں. ہاں اس کے لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی اس کو لازم سمجھ لے، واجب سمجھ لے یا مردوں کی عید سمجھ لے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے جو ہے عزیز و اقارب جو پہلے چلے گئے دنیا سے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لازم سمجھنا، واجب سمجھنا، ضروری سمجھنا یہ دین کے اندر نہیں ہے. ہاں سنت سمجھ کے اگر کوئی ایک مرتبہ میں چلا جائے گا تو اس سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. لازم سمجھنا نہیں ہے. تیسرا عمل، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اس رات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، نفلوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. شریعت کے اندر یہ چیز جو ملتی ہے، 3 چیزیں ملتی ہیں شب برات کے حوالے سے جو کرنے کی ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ حلوے بنا رہے ہیں، دالیں بنا رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں. اس کے اندر شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت دین ہمارا آسان ہے. اب مثال کے طور پر حلوے بنانے کو دیکھ لیں. ایک بندے کی حیثیت تو ہے کہ وہ حلوے بنا کے لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے. ایک کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حلوے بنا کے تقسیم نہیں کر سکتا. تو شریعت اور دین تو سب کے لیے ایک جیسا ہے نا. امیر کے لیے بھی ایک ہے، غریب کے لیے بھی ایک ہے. امیر بنا کے تقسیم کر دے تو وہ بولے کہ مجھے ثواب مل جائے گا، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے تقسیم کرے گا. تو شریعت ہماری آسان ہے، دین ہمارا آسان ہے. ہم نے خود اس کو اپنے لیے کیا کر لیا ہے؟ مشکل بنا لیا ہے. تو جو کام کرنے کے ہیں اس کو کیا جائے. جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جس کی دین کے اندر کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش کو چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں. یہاں تک کہ پوری رات صدائیں چلتی رہتی ہیں سوائے چند اشخاص کے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت عامہ نزول فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. چند اشخاص، چند بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کیسی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کے پاس بہت ریوڑ تھے بکریوں کے. تو اللہ کے نبی نے اس سے تشبیہ دینے کے لیے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت عامہ اس رات کے اندر اتنی عام ہوتی ہے کہ جتنی بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. پہلا شخص کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو شریک بنا دیا. فلاں داتا جو ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بیٹا دیتا ہے، روزی دیتا ہے. جو کام اللہ کے تھے ہم نے مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر پہلے ہی بیان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انسان گناہ کر کر کے زمین سے لے کے آسمان تک بھر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیر گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے 15 شعبان کی رات کو، وہاں مشرک کی مغفرت ہی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ یا بغض رکھتا ہے. کینہ یا بغض کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کو کسی کے اوپر غصہ آیا
اور اس غصے کا اظہار نہ کر سکا، دل کی جو اندر جو کیفیت پیدا ہوئی انتقام لینے کی، یہ کینہ اور روش پیدا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کینہ اور روش ایسا مرض ہے، ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے انسان اور آٹھ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ قتل تعلقی آ جاتی ہے، انتقام لینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، اور بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ دشمنی موڑ لینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کینہ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، روحانی اعتبار سے بڑی بیماری ہے۔ اگر ہم کسی سے انتقام نہیں لے سکتے، کسی کے اوپر غصہ آ گیا تو کیا کریں؟ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی مخلوق سمجھ کے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ ہے بھی تو اللہ کی مخلوق، یار اس سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر میں اس کو آج معاف کروں گا پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے معاف کروا دے گا۔ اللہ کی مخلوق کو قرض کھا کر کے اللہ ہی کا تو بندہ ہے، چلو میں معاف کر دیتا ہوں، تو اپنے دل کے اندر یہ بغض اور کینہ کسی کے لیے نہیں رکھے۔ پوری آتا ہے روایت میں، ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ابھی مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بندہ ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ 3 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ ایک صحابی کو تشویش ہوئی کہ بھئی ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی فرمانے کہ جنتی بنتا ہے۔ جا کے پوری روایت کی بات ہے، وہ ان کے ساتھ جا کے رہتے ہیں، وہ 3 دن تک ان کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آپ کے اندر کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ رات کو تو میں بھی اٹھتا تھا، آپ بھی اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سارا دن آپ اپنے کام کے اندر مشغول رہتے تھے، تو آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ہے یہ جنتی بندہ ہے۔ تو کہنا کہ یار میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس رات کو جو تھوڑی بہت عبادت ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ایک عمل میرا یہ ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب رات کو جب میں سوتا ہوں سب کو اللہ کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ کے لیے جب ہم کسی کو مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے یہ میری مخلوق کے اوپر رحم کھاتا ہے، قرض کھاتا ہے، میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ 15 شعبان کی رات ایسی برکت والی رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت، مغفرت برس رہی ہوتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والے کرنے کے لیے اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرمائے گے۔ خدا نخواستہ اگر یہ صفت، یہ عیب ہمارے اندر ہے تو ابھی ہی توبہ کر لیں کہ اللہ ہمیں اس مرض سے، اس بیماری سے، اس گناہ سے ہمیں خلاصی نصیب فرما دے۔ تیسرا بندہ جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کسی کافر کو بھی قتل کر رہا ہے نا ناحق، تو جب بھی اس کی تلافی نہیں ہے، اور اگر کسی مسلمان کو مسلمان سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کے اندر، اس رات کے اندر اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ انتقام لینے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے اختیار کے اندر کیا ہے؟ ہم اپنے جو حکومت کے ادارے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناحق معاملہ نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ وہ بندہ جس کی اللہ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرمائیں گے، زنا کرنے والا۔ زنا کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، چند لمحوں کی لذت ہے، چند لمحوں کی جو ہے مٹھاس ہے، چند لمحوں کے مزے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہر جہاں۔ اگر کسی بندے نے زنا کے اندر مبتلا ہو گیا اور توبہ نہیں کری، ندامت کے آنسو نہیں بہائے، تو اس برکت والی رات 15 شعبان کی رات کے اندر اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ 5ویں نمبر پر قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والا اپنے رشتہ داروں سے تعلق بحالتے پہلے، لیکن کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا، کوئی ایسی بات گھر والوں نے کہہ دی یا خاندان والوں نے کسی کو کہہ دی، تو اب جو ہے کیا ہوا، آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو گئی۔
کہ میں اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، اس کی اگر یہ بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے نہیں جاؤں گا، اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اس نے تو میری جو ہے خیر خبر ہی نہیں لی کہ میرے اوپر اتنے حالات آئے، میرے اوپر اتنے مسائل آئے، میرے فلاں معاملہ ہو گیا، میرے گھر میں انتقال ہو گیا، اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اب میں بھی اس کے گھر پہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بہن کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے کہتے ہیں قطع رحم۔ جب چھوٹے تھے تو ایک ماں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے پوری زندگی بسر کرتے، شادی ہو گئی، علیحدہ ہو گئے، کوئی بات بری لگ گئی، کسی ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بڑے سے تیار نہیں ہے، بڑا چھوٹے سے تیار نہیں ہے، جان مل جائے تو گریبان پکڑنے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اس 15 شعبان کی رات کو قطع رحمی کرنے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھٹے نمبر پر یہ اتنا اہم گناہ ہے، اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، معمولی گناہ نہیں ہے میرے پیارے۔ اور آج کل کے دور کے اندر ہمارے جو ہے نوجوان، بڑی عمر کے چھوٹے بچے سب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں کو کھولنا معیوب سمجھتے ہیں، فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ فیشن کے خلاف ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھیں یہ میری نبی کی سنت ہے، اور جو اس کی سنت کو چھوڑے گا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ ٹخنے جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے تو کوشش کر لیں اس بات کی کہ آج توبہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم اپنی شلواروں کو، اپنے پاجاموں کو، اپنی پینٹوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ تھوڑا بہت کہنا تو برا لگے گا کہ یار ہماری عادت نہیں کی، اس طرح سے یہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سنت سمجھ کے کریں گے، اللہ سنت کے زندہ کرنے کا الگ ثواب دیں گے اور جہنم سے چھٹکارا الگ نصیب ہوگا۔ 7ویں نمبر پر والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں تک آتا ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ اف ہلکا لفظ ہے، بہت معمولی، کوئی بھی ناگوار بات پیش آتی ہے تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اف۔ والدہ نے کہا کہ بھائی فلاں چیز چاہیے مجھے، یار امی ابھی تو آیا ہوں میں، ابھی تو آفس سے آیا ہوں، مجھے کال کر دیتی، ابھی تو میں ڈیوٹی سے آیا ہوں، آپ جو ہے مجھے پہلے سے بتا دیتی، اب پھر دوبارہ جانا پڑے گا گھر سے باہر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر اس سے کم درجے کا لفظ اگر کوئی ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیتے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یہ چاہے کہ ہم ان کو ڈانٹیں، ان سے بدتمیزی کریں، گالی گلوچ کریں ان کے ساتھ یا ان کو مارے، تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کی والدین کے ساتھ اپنے معاملات صحیح نہیں ہیں، ناراضگی چل رہی ہے، تو چھوٹا بن کے ہم ہیں تو ان کی اولاد نہ معافی کہ امی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے آئندہ ایسا کوئی عمل سرزد نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا بن کے اپنے والدہ سے، والد صاحب سے ناراضگی ہو گئی تو ان سے چھوٹا بن کے معافی تلافی کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ جب 15 شعبان کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہو، مغفرت کے پروازے جاری ہو رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے پیچھے رہ جائیں۔ 8ویں نمبر پر وہ بندہ جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی، وہ شراب کا عادی،
جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوگا اس کی اللہ رب العزت اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ شراب ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ جو ہے برائیوں کی جڑ کیوں کہا گیا کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کی جب تمیز نہیں رہتی تو پھر وہ جو کام نہیں کرنے کے ہوتے وہ کرنے لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو شخص شراب کا عادی ہوگا تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ 8 قسم کے لوگ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مغفرت برس رہی ہوگی تو اللہ رب العزت ان 8 اشخاص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔